ہمارے آپ کبھی سیالکوٹ میں آئیں نا تو ضرور اس کی زیارت کیجیے گا. مزار ہے بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. میں خود ڈر کے مارے وہاں نہیں جاتا کہ حضرت کی جو نسبت ہے وہ اتنی قوی ہے کہ غالب آتی ہے بندے پہ. مجھے بزرگوں نے منع فرمایا بابا لاہوری شاہ نے جائے گا کیونکہ تیرے کو کام لینا ہے. حضرت کی نسبت اتنی قوی ہے کیونکہ ہم مجذوب تھے اور پیور مجذوب تھے. اب تو حضرت جی سب سے سوکھا کام مجذوب ہونا ہے نا. ایویں مجذوب ہوتا دعویٰ کر دے جی میں مجذوب ہاں. وہ تو منع والے اندر بھی واری واری جائیے حضرت من مجذوب ہونا کو سوکھا کام ہے حضرت. تو بات حضرت جی کولیاں تے بہن لی اڈا کلیجہ چاہیے. ہاں کولے نہیں رہے آپ مجذوب تھے حضرت جی. تو آپ کے بالکل تھوڑا سا نیچے ہٹ کے نا ادب کی وجہ سے ایک اور مزار ہے جو آپ کے بعد ہوئے. ان کا نام تھا سائیں جلال. ٹھیک ہے وہ بھی مجذوب ہوئے ہیں لیکن وہ سالک بھی تھے وہ مجذوب بھی تھے. ہوا کچھ اس طرح کے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ جو معاملہ آج کل تقریباً نوجوانوں کو درپیش ہے. وہ حضرت بھی کہیں دل لڑا بیٹھے حضرت. ٹھیک ہے جی کنٹرول چ رکھیا کرو جدو باہر نکلو نا انہوں کنٹرول چ رکھے. اور سب تو بہترین طریقہ ہے نبی علیہ السلام دا نام پڑھ کے دے پھوک مار دیا کرو اور انہوں نبی علیہ السلام دے والے کر دیا کرو. ہیں بہترین طریقہ ہے حضرت. پھر نہیں اڑتا اڑتا کتے بھی حضرت. دروشی پڑھ کے نا دم کر دیا کرو. رض کرے کوئی اے اللہ دے رسول تاڑے والے جی آپ پھر وہ سام لڑ گئے. وہ بس پھنسا بیٹھے کہیں دے. اب دل جہاں اٹکا نہ جا کے وہ ہندو گھرانہ تھا. اب کیسے معاملہ ہو کو مسلمان ہو کو بڑے بڑے ڈیرے للن چکو حل ہو ہی جائے لیکن وہ ہندو گھرانہ تھا. سمجھ آئی کوئی نہ. اس نے کسی دوست سے مشورہ کیا. اس نے کہا بھائی گل ہے وے تو بابا لاہوری شاہ چلا جا. اگر بابے کی زبان ہل گئی تو تیرا کام بن گیا حضرت. وہ بیچارہ دل کا پھنسا. بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت پہ جذب تاری تھا. آنکھیں بند تھی. وہ سامنے آ کے نا بیٹھ گیا. حضرت کی آنکھیں کھلی دیکھا تو بندہ بیٹھا. اس کو اشارہ کیا. وہ تھوڑا سا قریب ہوا پوچھا ہاں جی. اس نے اپنا مدعا عرض کیا حضور اے معاملہ ہے تے کو نگاہ کر. آپ نے فرمایا دفع ہو جائے تینوں حیا نہیں آتی. حضور نبی علیہ السلام دی نسبت دا کوئی پاس نہیں. جا چلا جا یہاں سے. حضرت نے کیا کہ آنکھیں بند کر لی لیکن دل لگی تھی بیچارے کو نہیں گیا. دوسری بار پھر آنکھیں کھولی بندہ بیٹھا ہے. اس کو پھر اشارہ کیا اور قریب آ گئے. حضرت نے پھر پوچھا. اس نے وہی جواب دیا. حضرت نے بھی وہی دیا. وہ کہا جا چلا جا. پھر نہیں گیا. حضرت نے پھر تیسری بار پھر آنکھیں کھولی دیکھا پھر بیٹھا ہے. اس کو پھر اشارہ کیا. وہ بالکل سامنے آ گیا. حضرت نے پھر پوچھا. اس نے وہی جواب دیا. اس دفعہ حضرت نے وہ نہیں دیا. آپ نے کیا کیا پہلے پورے زور سے بائیں ہاتھ کا تھپڑ مارا. ابھی وہ سیدھا نہیں ہوا تھا. حضرت نے دائیں کا بھی دے دیا. وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے نا ویسی آنکھیں بند کر کے وہ بھی بیٹھ گیا. کنیکشن ہو گیا نا حضرت جی. بیٹھ گیا وہ بھی حضرت. اب ظاہر ہے بیٹا ساری رات گھر نہیں گیا. باپ کو نیند نہ آئے. باپ منتظر تھا کہ چلو کو تھوڑا دن نکلے تو نکلتا ہوں تلاش میں. وہ دن نکلا تو وہ تلاش میں نکلا. سب سے پہلے دوست کے گھر گیا. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ پٹھا مشورہ میں دیتا ہے. کہنا میں انہوں کہن ڈیا ہی میں جانا ہے. وہ لاہور. اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی بیٹا تو پنجابی کہتے ہیں کنڈو پچھاڑیا جاتا ہے حضرت. بابا لاہوری شاہ اکھاں بند کر کے بیٹھا ہے. وہ بھی بیٹھا ہے. وہ آگے انہوں نے پچھوں مونڈے تے ہاتھ رکھیا اور کہندا ہے او پتر جلال. وہ سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیچھے دیکھ کے نا اپنے والد کو پوچھ کے کہتے ہیں بھائی کون جلال. انہوں نے کہا توں جلال. تو آگے سے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ بابا جی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں جدو پہلی چنڈ ماری سی نا تو کڑی کٹ چھڑی. دوجی ماری تے جلال بھی کٹ چھڑیا. نہ پری رہی نہ جنوں رہا نہ میں رہا نہ تو رہا جو رہی تو بے خبری رہی ہے. اینا کی ٹائم لگتا ہے اینا کی. لیکن ہے بھی کڑوان والا کوئی نہیں حضرت. سب نو کار چاہیے. سب نو کوٹھی چاہیے. سب نو شہرت چاہیے. سب نو نا چاہیے. سب نو پیسے چاہیے. یار منگن آندا ہی کوئی نہیں ہے. کو آئے تو صحیح یار منگن کوئی یار منگن آئے تو صحیح. اس لیے تو کسی نے بڑے درد سے لکھا تھا نا صاحب سب کا ایک ہے. صاحب سب کا ایک ہے. صاحب کا کوئی ایک ہے. حسین سارے تو نہیں نہ ہوتے. ابو بکر سارے تو نہیں نہ ہوتے. ہاں حضرت جی لفظاً بڑا آسان ہے کہنا لیکن ثابتہ ہونا بڑا اوکھا کام ہے. بس اسی تو انہیں ایسے مسلک ہیں معافی منگو بس اوکھا کام ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں مجھے کتب صاحب نے سیر و سیاحت کا حکم دیا. اور حضرت جی جتنے صوفی بیٹھے ہو نا بڑا بچنا ہے حضرت جی. نیکی کر دریا میں ڈال. جب بابا صاحب
مرید ہونے کے لیے گئے نا قطب صاحب کی، آپ کے پاس 36 سال کی ریاضت تھی، اور چلہ کموس کو بابا جی کا واڑا نہیں ہے چلہ کاٹنا، حضرت نے کاٹا تھا، لیکن جب گئے تو قطب صاحب نے ویکھ لیا لے بھائی فرید تے 36 سال دا بت پہلے لے کے پھرن ڈیا ہے، پہلے یہ تو کچھ کریے نا۔ آپ نے فرمایا بابا فرید رحمت اللہ فرید کیا معاملات ہیں؟ عرض کی حضور 36 سال چلہ کٹے ہے، ساری رات وظیفہ پڑھے ہے، دن روزہ رکھے ہے۔ فرمایا پھر ایک روزہ ساڈے کہن تے بھی رکھ لے۔ آپ نے مسکرا کے عرض کی حضور جی نے 36 سال رکھے ہو ایک روزہ انہوں کی کہندا ہے؟ فرمایا چل پھر رکھ لے کہ ساڈے کہن۔ حضرت نے نا کمرہ دیا اور مریدوں کو حکم دیا دھیان رکھنا انہوں نے روزہ توڑنا ہے جی۔ وہ بابا صاحب اندر جا کے بابا صاحب فرماتے جب آئی نا دوپہر تو لگی بھوک، اور اس طرح کی لگی کہ کبھی بھی نہیں لگی ہے۔ فرماتے ہیں میں تلاش کروں کوئی راستہ ملے نہ، کہتے پیچھے سے کھڑکی ملی، میں نے کھولی تو کیا دیکھا کہ کمائی سر پہ نا برتن اٹھا کے جا رہی ہے۔ اب فرماتے میں نے پوچھا اماں کتنے چلی ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کھانا میں نے دے دے۔ اس نے کہا دے گا کیا؟ آپ نے فرمایا 36 سال عبادت کی ہے 12 سال دی ہے۔ اس نے کھانا دیا چلے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں پوکھ پھر ہونج دی ہونج جی، پھر جا کے کھڑا ہو گیا، وہ پھر گزری۔ فرمایا اماں کھانا میں نے دے دے۔ کیا دے گا؟ 36 سال ریاضت کی تھی، 12 سال پھر دیتے۔ پھر چلی گئی۔ آپ فرماتے کھا لیا لیکن پھر بھوک۔ فرماتے پھر کھڑا ہو گیا، پھر آئی، اماں کھانا میں نے دے دے۔ کی دیں گا؟ 36 سال کی تھی، یہ 12 پہلے لے گئی، 12 پھر لے گئی، جڑے 12 ہیں انہیں بھی لے جا۔ حضرت فرماتے ہیں کھانا کھایا تو ادھر حکم شیخ آ گیا، جاؤ لے کے آؤ بابا صاحب۔ بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں گیا تو شیخ فرمانے لگے فرید ہوں تو 36 سال دے بیٹھا ہوں تو کھ نہیں نہ ہے۔ عرض کی تھی حضور کھ نہیں۔ آپ نے فرمایا ہوں پھر کچھ بنے گا ہیں، یہ بچنا ہے حضرت جی۔ اسی بڑے بت اپنے اندر رکھے دینے، حقیقت کہہ رہا ہوں آپ، اسی بہت بت اپنے اندر رکھے دینے، پنو جانا بتاں حضرت۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا۔ کتنے بھی صنم کدا، اللہ کا شکر ہے مسجدیں لیکن حضرت اندر ہے صنم کدا، اسی اندر بت بنائے دینے اینا بتاں کو بڑا بچو حضرت۔ لیکن دکھ ہے کہ آپ ہی نہ ٹوٹ دے نہ بچیا جاندہ ہے، کسی دی نگاہ دی لوڑ ہے حضرت۔ گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی نظر پہنی ہے حضرت، نہ رب عرش مولا اتے، نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا، نہ رب وچ محرابے ہو، جددہ مرشد ملیا باہو، چھٹے سب بذابے ہو۔ بڑا بڑے رنگ ہے حضرت۔ میرے دادا ابو تھے، میں اس میں آخری بات کر کے زیادہ چاہوں گا، یہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ نا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سندھ گیا، سیون شریف۔ کہتے حضرت وہاں جا کے مراقب ہو کے کھڑے ہو گئے، کہتے میں بھی نال ہی کھلوتا تھا۔ کہتے ہیں دعا کی، جب نکلنے لگے تو مجھے کہتے ہیں باغ علی نام تھا ان کا۔ فرماتے باغ علی زیارت کر لیا؟ کہتے میں نے عرض کی حضور نہیں۔ تو کہتے تھوڑا غصہ کر کے کہتے تھے پھر کر لے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور یہ تاڑے نال بھی آ کے گلاف ہی ویخنا تو پھر میں کلا ہی ویخ جاگا کتے آ کے، ہوں پیر نہ لایا پتہ تو لگے نا پیر نہ لایا۔ مسکرا کے فرمانے لگے باغ علی تو بہت شیار ہے۔ کہتے میرے پیر اتنے پیر رکھ۔ کہتے میں نے عرض کی حضور سڑ جے ہے پیر جے آپ دے پیر اتنے آئے۔ فرمانے لگے چل پیر ادھر کر۔ فرماتے میں پیر آ گئی، حضرت نے پیر کے اوپر پیر رکھا تو کہتے ہیں حجاب اٹھ گئے۔ ہاں حضرت اٹھتے ہیں، باقاعدہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی حیرانگی سے دیکھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور انی بارش پہن رہی ہے لیکن آپ تو بالکل ہی خشک ہو۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا اوڑھ رکھا ہے؟ عرض کی حضور اوڑھنی نہیں مل رہی تھی، آپ کا تہمت بطور اوڑھنی اوڑھ رکھا ہے۔ فرمایا عائشہ یہ میرے تہمت کی برکت ہے کہ حجابات اٹھ گئے ہیں، یہ پانی کی بارش نہیں ہے، نوار و تجلیات کی بارش ہے جو ہر وقت مجھ پہ ہوتی ہے۔ بڑا کچھ ہے حضرت، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے حضرت۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ نگاہ شیخ تھی نہ، اٹھ گئے حجاب۔ فرماتے پھر اللہ کا اس دن کرم ہوا کہ صرف مزار نہیں، میں نے اس دن مزار والا بھی دیکھا حضرت۔
باتیں بہت ہیں، ایک تو اس کیمرے سے بڑا ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ باتیں پتہ نہیں کہاں تک نہیں حضرت جی. تو بہرحال حضرت جی اتنی بات ہے، محنت کرو حضرت جی.